اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعملوا فسیری اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون۔ خالق کائنات اپنی قرآن میں اپنی معتبر کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ عمل کرو، اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے اور رسول دیکھ رہے ہیں اور مومن۔ عزیزان گرامی، یہ آیت جو ہے یہ خالص توحید کے اوپر دلالت کرنے والی آیت ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے کہا کہ میرے حبیب کہیے اعملو، کہ عمل انجام دے، نیکیوں کو انجام دے، فسیر اللہ عملکم، اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اور ایک فاصلے کے بعد سے ارشاد فرمایا ورسولہ، اور اس کے رسول دیکھ رہے ہیں، والمؤمنون، اور مومنین دیکھ رہے ہیں۔ یہ فاصلہ اللہ نے رکھ کر کے ہمیں پیغام دیا کہ دیکھو اللہ جس طریقے سے دیکھتا ہے تمہارے اعمال کو، اس طریقے سے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اور اگر رسول اور مومنین بھی تمہارے اعمال پہ نظر رکھے ہوئے ہیں تو وہ اس وجہ سے رکھے ہوئے ہیں کہ پروردگار ان کے لیے چاہتا ہے کہ وہ نظر رکھیں۔ ساتھ میں پروردگار نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو ہو سکتا ہے کسی زمانے میں وہ تمہارے اعمال پر نظر رکھ رہے ہوں اور وہ مادی ذرائع کو استعمال کریں، جیسے ہماری آنکھیں ہوتی ہیں، لیکن پروردگار جب تمہارے اعمال پہ جب نظر رکھتا ہے تو ہر زمانے میں اس کا جو نظر رکھنا ہوتا ہے وہ ہر طریقے کے مادے سے مجرد ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ایک وحدانیت بھی ہمیں یہاں پہ سکھائی اس آیت کے ذریعے۔ دوسری چیز، اللہ نے یہ پیغام دیا تمام لوگوں تک، ہر ایک انسان کو، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، مشرک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، فاجر ہو، فاسق ہو، سب کو یہ پیغام پہنچائیے کہ یہ یاد رکھنا کہ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ معاملہ اللہ تک ہی سمٹا رہتا تو چلو ٹھیک تھا، لیکن تمہارے اعمال کو ہمارے رسول بھی دیکھتے ہیں، اور صرف رسول تک ہی اگر ہوتا تو چلو ٹھیک تھا، لیکن مومنین کی بھی نظر تمہارے اعمال پر ہے۔ تو اب آپ غور کیجئے کہ اگر ہم کوئی عمل انجام دے رہے ہوں اور وہ عمل برا ہو اور ہمیں معلوم ہو کہ دیکھنے والا کوئی ہے، کیا ہم اس عمل کو انجام دیں؟ ہرگز نہیں انجام دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ کے معاملے میں جو ہے تھوڑا سوچے کہ چلو پروردگار سے تو معاف کروا لیں گے، وہ ارحم الراحمین ہے، اس عنوان سے اگر چلیں۔ اکثر ہمارے ساتھ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ ابھی پتہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے، جب گناہ کرتے تو یہ تو سوچتے ہی نہیں اصلاً کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن ہاں، ایک حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب بھی، خاص کر کے صاحب ایمان کے لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ جن کے پاس ایمان ہے، وہ جب بھی کسی برے عمل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ایک ہلکا سا الہام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ دیکھو اللہ دیکھ رہا ہے تمہارے اس برے عمل کو۔ یہ ہوتا ہے، اور ہم سب کے زندگی کبھی گناہ سے خالی نہیں رہے، یقیناً ہم سب نے اپنی زندگی میں گناہ کیے ہیں عزیزاً۔ ہاں، جب بھی ہم گناہ کیے ہیں ہم سب اپنی اپنی جگہ پہ یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس گناہ کے کرنے سے تھوڑے پہلے دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ اللہ کی مخالفت ہے، یہ معصیت ہے، یہ اس کی حکومت میں ایک طرح کی تجری شمار ہوگی، یہ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے عزیزان گرامی۔ لیکن پھر بھی انسان کیا کرتا ہے؟ گناہ کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ تم جو بھی عمل کر رہے ہو یہ یاد رکھنا کہ اللہ ان عمل کو دیکھ رہا ہے۔ تم ہو سکتا ہے کہ چلو میں ارحم الراحمین ہوں، تم یہ سوچ کر کے چونکہ جو ہے میری رحمتیں اتنی وسیع ہو چکی ہیں کہ تم کو میری رحمت کی عادت ہو چکی ہے، میری مغفرت کی عادت ہو چکی ہے، کیونکہ ہے بھی دعاؤں میں یہ جملے موجود ہیں کہ پروردگارہ تیری رحمتوں نے، تیری مغفرت نے ہمیں جری بنا دیا کہ ہم گناہ کریں، دعاؤں میں جملہ ہے۔ عزیزان گرامی، ہو سکتا ہے کہ پروردگار نے جو ہے یہ جملہ اسی لیے کہا کہ دیکھو ہو سکتا ہے میں معاف کر دوں، میں تمہارا خالق ہوں، لیکن تمہارے اعمال کے اوپر رسول کی بھی نظر ہے، تمہارے اعمال پہ مومنین کی بھی نظر ہے،
اب جب اتنے لوگ ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں اور سچ مچ ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ یہ مان لے کہ ہاں دیکھ رہے ہیں، کیا سچ بتائے کہ ہم گناہ کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ اور اس کی مثال بھی موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ آپ کے اور ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کہ ایک صحابی ہیں ابن رعاب۔ ابن رعاب جو ہے کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ چھٹے امام نے مجھے دیکھا تو ہماری خیریت پوچھنے کے بعد سے پوچھا کہ تمہارے بھائی کیسے ہیں؟ کہا مولا الحمدللہ خدا کا شکر ہے وہ خیر و عافیت سے ہیں۔ کہا کہ ان کا ایمان، ان کے اعمال اور ان کے سیرت وغیرہ کیسی ہیں؟ انہوں نے فرمایا مولا اچھی ہے، لوگوں کے درمیان متقی و پرہیزگار شمار ہوتے ہیں، لوگ ان پہ بھروسہ کرتے ہیں، بڑے ہی باتقوی انسان ہیں، ان کے اندر ورع پایا جاتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ ہمارے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے؟ ہمارے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے فرمایا مولا جب آپ کی امامت کی بات آتی ہے نا تو وہ آپ کی امامت کو نہیں مانتے ہیں۔ کہا کیوں نہیں مانتے؟ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں احتیاط کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں احتیاط کروں گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ حق جو ہے مخالف، امام کے جو مخالفین ہیں ان کے ساتھ ہو۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اگر وہ احتیاط پر عمل کرتے ہیں تو اس شب میں کہ جب وہ نہر بلخ کے کنارے تھے اس وقت انہوں نے احتیاط کیوں نہیں کیا؟ ان سے پوچھنا چاہیے تھا آپ سے کہ جب ہماری امامت کے بارے میں وہ احتیاط سے کام لے رہے ہیں تو اس شب جب وہ نہر بلخ کے کنارے تھے تو وہاں پہ احتیاط کیوں نہیں کیا؟ وہ کہے کہ میں بہت پریشان ہوا کہ بھائی یہ سوال امام کیوں کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ابن رعاب کہ میں وہاں سے نکلا اور میں فوراً اپنے بھائی کے گھر گیا اور بھائی سے جا کر کے خیریت وغیرہ دریافت کیا، اور دریافت کرنے کے بعد سے میں نے پہلا سوال کیا کہ بھائی نہر بلخ کے کنارے کا کیا واقعہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تم کو کس نے بتایا؟ کہا کہ آپ بتائیے کہ آپ جو ہے ہر جگہ احتیاط کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے امامت میں امام جعفر صادق کی احتیاط کریں گے، ہم کو نہیں معلوم ہے کہ حق کس کی طرف، ان کی طرف ہے یا ان کے مخالفین کی طرف ہے، اس لیے ہم احتیاط سے کام لیں گے۔ امام کہتے ہیں کہ ان کے بھائی کہتے ہیں کہ یہ پہلے بتاؤ کہ یہ بتایا کس نے تم کو؟ کہنے لگے کہ جو ہے یہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام نے، امام جعفر صادق نے بتایا۔ کہنے لگے کہ اگر ایسا ہے کہ انہوں نے بتایا ہے تمہیں تو میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ہمارے وقت کے امام ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں، میں یہ مانتا ہوں کہ وہ زمین پر اللہ کی حجت ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو ہمارے لیے مسئلہ اور پیچیدہ ہو گیا کہ بھائی ایسی کیا بات ہے کہ وہ انسان جو اب تک احتیاط برت رہا تھا وہ انسان ایک دم سے شب نہر بلخ کے واقعے پر جو ہے امام کی امامت کو قبول کرنے لگا اور کہنے لگا کہ وہ حجت خدا ہے زمین پر۔ ابن رعاب کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی سے اس بارے میں استفسار چاہا کہ اسے بتائیے کہ کیا مسئلہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ کچھ دن پہلے تمہیں خبر ہے کہ میں گیا ہوا تھا دوسرے شہر؟ کہا ہاں مجھے خبر ہے۔ کہا جب میں ماوراء النہر پہنچا اور نہر بلخ کے کنارے تک پہنچا تو مغرب ہونے کو تھی، سورج ڈھلنے والا تھا، تو ہمارے ایک ساتھی ہو گیا سفر میں، اس کے ساتھ ایک کنیز تھی۔ جب سورج ڈھلنے والا تھا اور وہ مسافر جو ہمارے ساتھ تھا سفر میں، تو ہم سب نہر کے کنارے رک گئے۔ رکنے کے بعد سے وہ جو مسافر ہمارے ساتھ تھا اس نے کہا کہ ہم لوگ یہیں پر قیام کریں گے نہر کے کنارے کیونکہ پانی بھی یہاں موجود ہے، اور ہم میں سے کوئی ایک انسان جو ہے وہ جائے اور جا کر کے کھانے کو تلاش کرے اور آگ کا بھی انتظام کرے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ میں بہت تھک گیا ہوں، میں آرام کرنا چاہوں گا، تم کھانا لے آؤ اور آگ کا انتظام کرو۔ تو کہتے ٹھیک ہے، وہ چلا گیا۔ وہ کنیز جو اس کے ساتھ تھی وہ کافی خوبصورت لگی ہمیں، اور پھر وہ واقعہ ہوا کہ جو واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس چیز کے بارے میں یا میں جانتا ہوں یا وہ کنیز جانتی ہے، نہ اس نے کبھی کسی سے اس کا تذکرہ کیا، نہ میں نے کبھی اس کا تذکرہ کسی سے کیا، صرف میں جانتا ہوں یا وہ کنیز جانتی ہے یا پھر میرا پروردگار جانتا ہے۔ اور اگر یہ بات امام جعفر الصادق علیہ السلام نے بتایا ہے تو یقیناً وہ اللہ کی حجت ہیں اس زمین پر، کیونکہ میں نے نہیں بتایا ہے، نہ اس کنیز نے بتایا ہے،
نہ ہی جو ہے اللہ کے علاوہ کوئی اس کا گواہ ہے. تو اگر وہ کنیز نہیں بتائی ہے اور میں نے نہیں بتایا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہمارے دل کے حال سے واقف ہیں. ہم جو بھی کرتے ہیں اس سے واقف ہیں. یا تو وہ ہمارا دل پڑھ رہے ہیں یا ان کو اللہ کی طرف سے پیغام مل رہا ہے. ہر دو صورت میں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی حجت ہیں، وہ اللہ کے طرف سے بنائے ہوئے زمین پر امام ہیں. عزیزان گرامی، اس واقعے سے جو گوشے ہمیں سمجھ میں آتے ہیں وہ گوشے یہ ہیں کہ سب سے پہلی چیز کہ ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم جو بھی عمل انجام دے رہے ہیں، حتیٰ کہ ایک روایت ہے، اس کے مجھے عبارت اس وقت ذہن میں نہیں ہے، لیکن ہاں اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہمارے پانچویں امام نے ارشاد فرمایا اپنے صحابی کو مخاطب کرتے ہوئے کہ صحابی امام کا صحابی ان کی خدمت میں ہے، تو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اس کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے دوستوں سے جا کے کیوں نہیں کہتے ہو کہ اپنے اعمال کو درست کریں؟ ان کے برے اعمال کی وجہ سے رسول اللہ کو اذیت ہوتی ہے. اور امام کیا ارشاد فرماتے ہیں، بہت توجہ رکھیے گا، بڑا ہی اہم یہ نقطہ ہے. امام کیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کو اذیت ہوتی ہے کس جگہ پر؟ جبکہ رسول اللہ جنت میں آب ہو چکے ہیں. سوچئے اعمال کا اثر کتنا زیادہ ہوتا ہے ہمارے، کہ وہ رسول کہ جو اللہ کی بارگاہ میں ہے، جہاں پر ان کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی غم و اندوہ نہیں ہے، وہاں پر بھی ہمارے اعمال کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ کو غم زدہ کر دیتا ہے. جب عرش الہی پر یا جنت میں جہاں کہیں پر بھی حضرت رسالت مآب اس وقت تشریف فرما ہے، وہاں پر انہیں ہمارے اعمال تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو سوچیے ہمارے وقت کے امام جو اس زمین پر ہی ابھی ہیں، ان کو کتنے ہمارے اعمال تکلیف پہنچاتے ہوں گے. اور حضرت حتیٰ کہ جناب شہریار جو جاتے تھے امام سے ملاقات، تذکرہ ہے کہ انہوں نے کئی مرتبہ امام سے ملاقات کی ہے، جناب علی ابن مہزیار نے ملاقات کی، ان سب کے واقعات میں بھی موجود ہے کہ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جا کر کے ہمارے ساتھیوں کا ہمارا پیغام پہنچانا، کہنا کہ کیا امام میرے جد امجد کے مصائب کافی نہیں تھے ہم میرے رونے کے لیے، کہ اب تمہارے اعمال بھی ہمیں رلاتے ہیں. حقیقت یہ ہے دوستان عزیزان، آپ سب ان سب معاملات کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں، میں تو صرف اور صرف جو ہے خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے آیا ہوں. ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. یہ واقعہ جو ہے اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہم سب کے پاس یہ واقعہ امانتاً محفوظ رہے. واقعہ یوں ہے کہ ایران کا ہی واقعہ قم کا ہے اور کافی مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا، ایک جوان تھا، وہ مسجد میں رو رہا تھا بیٹھا ہوا. مسجد میں جو نماز پڑھاتے تھے پیش امام، وہ آ کر کے دیکھے تو دیکھے کہ وہ گریہ کر رہا بیٹھا ہوا، اور گریہ جو وہ کر رہا ہے بڑی رقت سے کر رہا ہے. بہت توجہ سے اس واقعے کو سنیے گا. وہ رقت سے بڑا گریہ کر رہا ہے، تو انہوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد سے جو ہے کہا کہ بھائی ہو سکتا ہے بھائی اللہ سے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ اپنا توسل کر رہا ہو، اس وجہ سے رقت اس پہ آئی. وہ اسے اس حال میں چھوڑ کے چلے گئے کہ چلو تھوڑا سا دل جو ہے ہلکا ہو جائے گا رونے سے، تو پھر بات کریں گے اس بارے میں. کہ میں چلے گیا، میں ظہرائن میں لوٹا نماز پڑھنے کے دوبارہ مسجد میں. میں نے دیکھا کہ جس رقت سے وہ صبح کی نماز کے ٹائم پہ رو رہا تھا، وہی رقت کے ساتھ وہ ظہرائن میں بھی بیٹھا اور رو رہا تھا، اسی رقت کے ساتھ. تو انہوں نے کہا یہ تو بالکل غیر مرئی چیز ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان کتنے رقت سے جو ہے ظہرائن تک روئے، مغرب صبح سے لے کر. میں سوچا کہ اس سے بات کروں، لیکن اس کی جو ہچکیاں تھی، اس کے رونے کا جو انداز تھا، اس کا جو رقت تھا، میں نے کہا کہ شاید اس کا دل ابھی ہلکا نہیں ہوا، میں مغربین میں لوٹوں گا تو اس بارے میں بات کروں گا اس سے. کہا کہ میں جب مغربین میں لوٹا ہوں تو میں نے دوبارہ سے اس کو اسی حالت میں دیکھا. اب میرے اندر کا تجسس جاگا کہ بھائی اس کے ساتھ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ اتنا رقت اس کے اوپر ہے تاریخ. کہتے میں اس کے پاس گیا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کے کاندھے کو سہلایا، اور سہلانے کے بعد سے جو ہے میں نے کہا کہ بھائی کیا بات ہو گئی ہے کہ تم اس قدر رقت کر رہے ہو؟ میں صبح میں بھی آیا تمہیں دیکھا کہ تم گریہ کر رہے ہو، میں ظہرین میں بھی آیا تو تمہیں دیکھا کہ تم گریہ کرتے ہی چلے جا رہے ہو مسلسل، اور اب بھی آیا تو تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم اسی حالت میں موجود ہو. تو اس نے سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھ سرخ ہو چکی ہے گریہ کرتے گا. توجہ فرمائیے گا کہ میں نے پہلے یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھا کہ امام نے فرمایا کہ تمہارے اعمال جو ہے
رونے پر مجبور کرتے، کیا میرے جد امجد کے مصائب کافی نہیں ہے میری گریہ کرنے کے لیے؟ تو اس واقعے کو اس سے ملانے کی کوشش کیجیے گا. وہ میں نے دیکھا کہ اس نے جب اپنی سر کو اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں لال ہو گئی ہیں، سرخ ہو گئی ہیں، ایسا لگ رہا آنکھوں میں خون اتر آیا ہوں، اتنا گریہ کیا. میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ میں گھبرا گیا بہت زیادہ، ایسے کیا وجہ ہے کہ تم اتنا گریہ کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اگر آپ کو بتاؤں گا تو آپ بھی گریہ میری طرح ہی کریے گا. کہا کیا ہوا ہے؟ کہا کہ میں جوانی میں کالج وغیرہ جاتا تھا پڑھنے کے لیے، اپنے اس جوانی کے عالم میں کالج جاتا ہوں پڑھنے کے لیے، میں ایک جوان ہوں، کالج میں پڑھتا ہوں، میں تقریباً ہر وہ گناہ کے جو کالج میں ہوتے ہیں وہ سب میں کرتا ہوں. میں اپنے گھر گیا، جانے کے بعد سے سو گیا، آرام کرنے کے لیے سو گیا. ہمارے والدین جو ہے وہ دوسرے شہر میں رہتے ہیں، مجھے یہاں پہ جو ہے روم لے کر کے میں یہاں پہ رہ رہا ہوں. میں گیا، میں جا کر کے سو گیا. ایک شب سویا اور سونے کے بعد سے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اپنے روم میں ہوں، میں اپنے کمرے کے اسی کمرے میں کہ جس میں میں سو رہا ہوں، میں اسی کے اندر بیٹھا ہوں. تبھی دروازے پر جو ہے کسی نے نوک کیا، دق الباب ہوا. میں گیا، جا کر کے دروازے کو کھولا. تو میں دروازے کو جب کھولا تو میں نے دیکھا کہ میرے دروازے پہ امام زمانہ تشریف فرما ہے، امام زمانہ آئے ہوئے. جب میں نے امام زمانہ کو دیکھا تو دیکھتے ہی ساتھ فوراً میں پلٹ کے اپنے گھر کو دیکھا تو ساری چیزیں وہاں پر بکھری ہوئی تھی. گناہ کے بھی جو آلات تھے وہ بھی وہاں پر بکھرے ہوئے تھے، جو کتابیں تھے میری بکھری ہوئی تھیں، میرے کپڑے ادھر ادھر رکھے ہوئے تھے، میرے سارے سامان ادھر ادھر رکھے ہوئے تھے، کوئی بھی چیز اپنی جگہ پہ نہیں تھی. میں جب یہ دیکھا، ایک تو شوق کے امام میرے گھر تشریف لائے ہیں، اور دوسری میرے گھر کی حالت میں دیکھ کر کے بڑا افسوس ہوا کہ بھائی امام ایسے ٹائم پہ تشریف لائے ہیں. تو میں نے امام سے کہا امام بس 2 منٹ رک جائیے آپ، بس 2 منٹ. اور جلدی سے میں دروازہ بند کیا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ امام دیکھ لے میرے گھر کی حالت کو. میں جلدی سے گھر میں گیا اور جلدی میں نے سارے سامان کو جو ہے سیٹ کیا، سب کو اپنی جگہ منظم طریقے سے رکھا، اور رکھنے کے بعد سے دوڑ کے گیا، دروازہ کھولا تو دیکھتا کیا ہوں کہ امام نہیں ہے وہاں. میں نے جب دیکھا کہ امام وہاں نہیں ہے تو میں دوڑتے ہوئے آگے گیا اپنے گلی تک، اور جانے کے بعد سے میں نے دیکھا کہ مولا جو ہے وہ خیابان گلی کے آخری کوچے کے آخری حصے پر پہنچ چکے ہیں. میں دوڑتا ہوا وہاں تک گیا امام کے پاس، تو میں دیکھا کیا کہ امام آسمان کی طرف اپنے سر کو بلند کر کے کہہ رہے ہیں کہ پروردگارہ تو گواہ رہنا کہ میں ہر شیعہ کے دروازے پر گیا، میں ہر چاہنے والے کے دروازے پر گیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ مولا گھر میں آئیے، سب نے کہا مولا 2 منٹ رک جائیے. کیا میں اب ظہور کروں مولا پروردگارہ؟ میں کیا ایسی قوم کے درمیان ظہور کروں کہ جو کوئی 2 منٹ رک جائیے؟ واقعاً یہ لمحہ فکریہ ہم سب کے لیے. وہ گھر کی جو حالت تھی وہ ہمارے اعمال کی حالت ہے. ہمارے اعمال ہم جب دیکھیں گے تو ہم پائیں گے کہ ہمارے اعمال کس قدر گناہوں سے آلودہ ہیں. اگر نیکیاں انجام دے رہے ہیں تو وہ نیکیاں بھی کس طریقے سے پراکندہ ہیں. ہمارے کندھوں پر، ہمارے دوش پہ گناہ اتنے آ چکے ہیں کہ ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے، لیکن جب ہم کو کسی کے کندھے وہ اٹھایا جائے گا تو اسے احساس ہوگا کہ اس کے گناہوں کا بوجھ کتنا زیادہ ہو چکا ہے. اس لیے جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو دیکھیے اس کا وزن محسوس ہوتا ہے انسان کے کندھے پر. ہمارے اعمال کی بھی حالت یہی ہے عزیزان گرامی، گناہوں کا بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے انسان کو. ہمارے اعمال کی حالت یہی ہے جو اس جوان کے گھر کی حالت ہے. نیکی اگر انجام دیے ہیں تو اس میں خلوص نہیں ہے. اگر کسی نیکی کو انجام دیے ہیں تو نیکی اپنی جگہ پہ نہیں ہے. برے اعمال ہمارے پاس بے انتہا ہیں. اور بس ایک آخری حدیث آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں، بات پھر ہماری تمام ہو جائے گی. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہتا ہے کہ میں امام کی خدمت میں آیا ہوں. امام مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے کہ ویل لمن غلبت احادہم علی اعشارہم. مولا فرماتے ہیں کہ ویل ہو، یہ ایک طرح کی لعنت ہے کہ جو اللہ کی طرف سے عذاب کی صورت میں ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ ویل ہو ان کے لیے کہ جن کی اکائیاں ان کی دہائیوں پر غالب آ گئی. تو میں نے جب یہ سنا تو میں نے مولا سے کہا مولا اس کا کیا مطلب ہے کہ اکائیاں دہائیوں پر غالب آ گئیں؟ اکائیاں یعنی 1 سے لے کے 9 اور دہائیاں یعنی 10 سے لے کر 99. مولا اس کا کیا مطلب ہے؟
مولا نے فرمایا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن میں کہ اگر تم نیکیاں بجا لاؤ گے تو تمہیں ایک نیکی کے بدلے 10 ثواب ملے گا، اور اگر تم برائی انجام دو گے تمہیں ایک برائی کے بدلے صرف ایک برائی ملے گی، ایک سزا لکھی جائے گی تمہارے لیے۔ لیکن اس کے باوجود لوگوں کے نیک عمل کم ہیں اور برے اعمال ان کے نیک عمل سے زیادہ ہیں۔ تو اکائیاں وہ برائیاں ہیں کہ جن کو اللہ نے کہا کہ ایک ہی دیں گے، اور دہائیاں وہ نیکیاں ہیں کہ اللہ نے کہا تم اگر ایک انجام دو گے تو 10 ہو گے برابر دیں گے تم کو۔ اس کے باوجود نیک عمل کم ہیں اور برے عمل زیادہ ہیں۔ تو عزیزان گرامی، واقعاً ان حدیثوں کو ہم سوچیں، اس واقعے پہ غور کریں کہ جو واقعہ ابھی امام زمانہ کا پیش کیے ہیں، تو اس کے بعد سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہمارے وقت کا امام رو رہا ہے ہمارے لیے تو ہمارے اعمال اس کا نتیجہ ہے، اور وہ صرف رو نہیں رہا، وہ خون کے آنسو رو رہا ہمارے اعمال۔ تو لہٰذا ہم سب، آج واقعی جمعرات کا دن بڑا معتبر دن ہوتا ہے، ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوں، خاص کر کے شب جمعہ میں، اور یہ بات کہیں اللہ کی بارگاہ، پروردگارا ہم گنہگار ہیں، ظلمت نفسی، میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے، ولیکن من لی غیرو، اس نفس پہ ظلم کرنے کے بعد بھی ہمارے لیے تیرا علاوہ ہے کون؟ من لی غیرو، کون ہے تیرے سوا کہ جو ہمارے معاف کرے؟ کیوں؟ لأننی، کیونکہ بے شک میں لم ار مولا کریما اصبر علی عبد لئیم منک علیہ۔ دوسری دعا میں مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اتنا کریم پروردگار دیکھا ہی نہیں، اتنا کریم رب دیکھا ہی نہیں کہ اتنا صبر کرتا ہو اپنے اتنے لئیم بندے پر، اتنے گنہگار بندے پر۔ تو آج کی شب جمعہ ہے، ہم سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اپنے وقت کے امام کے لیے دعا کریں کہ وہ جلد از جلد ظہور فرمائیں اور ہم سب کو اس زمانے کے آفت مصیبتوں سے محفوظ فرمائیں۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔